پریس کانفرنس باقاعدہ پریس کانفرنس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. جیسے ہمارے محترم ہمارے مرکزی رہنما جناب محسن فراز وزیر صاحب نے آپ سے مخاطب ہو کر انہوں نے آج کے جو پروگرام کے حوالے سے انہوں نے لب لباب تفصیلی طور پر ان کا آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا. آج مرخہ 18/7/2026 بروز ہفتہ مظلوم عوامی تحریک پاکستان بذات خود میں مرکزی ترجمان اسد اللہ حقانی کی طرف سے اور ہماری مرکزی قیادت کی طرف سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، جس میں پارٹی چیئرمین حاجی صادق خان رضوی صاحب ان کے ساتھیوں کے ساتھ مبینہ طور پر پولیس اور ATF کی جانب سے غیر اخلاقی رویے اور ذاتی محافظین کی گرفتاری کے اس پر کانفرنس کے ذریعے سے مذمت کرتے ہیں اور بلوچستان کے موجودہ مسائل کے حوالے سے بلوچستان کے سنگین مسائل کے حل کے لیے حکومت کو سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیوں کے بجائے عوامی فلاح اور بنیادی مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے. سیاسی اختلافات رائے کو طاقت اور دباؤ کے ذریعے دبانے کی کوششیں افسوسناک اور جمہوری روایات کے منافی. آج سے کچھ دن قبل احتجاجی دھرنا بمقام زیارت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلوچستان خون آلودہ اور بلوچستان کے صورتحال پر آپ لوگوں کو وہاں کے صورتحال کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی جب وہاں دھرنے سے حاجی صادق خان رضوی صاحب ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر وہاں خطاب کرنے کے بعد واپسی پر وہاں ان کے ساتھ جو غیر آئینی غیر جمہوری رویہ اختیار کیا گیا، ان کے ذاتی محافظین اور پارٹی کارکنان کو گرفتار کیا گیا، تو اس پر ملک بھر میں پارٹی کے کارکنوں میں شدید تشویش اور بے چینی کا عالم ہے اور بے چینی پیدا ہوئی ہے. اس حوالے سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مظلوم عوامی تحریک پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بلوچستان میں سیاسی اور قبائلی عمائدین پر اپنی ذاتی سیکورٹی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ آئینی حقوق، سیاسی آزادی اور جمہوری حقدار کی بھی منافی ہے. مظلوم عوامی تحریک پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ چیئرمین حاجی صادق خان رضوی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی فوری نوٹس لیا جائے، گرفتار سیاسی کارکنوں اور ذاتی محافظین کو بلا تاخیر رہا کیا جائے اور سیاسی رہنماؤں اور کارکنان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے. پارٹی نے خبردار کیا کہ اگر یہی طرز عمل جاری رہا تو مظلوم عوامی تحریک پاکستان ملک بھر کے عوام کے ساتھ مل کر اپنی آئینی جمہوری حق کے مطابق پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کرے گی، جس کے تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. بلوچستان زیارت دھرنا مذاکرات کامیاب ہونے پر خوشائن اقدام ہے جو کہ ریسنٹلی کل ہوا رات کو، لیکن وہاں پر جن مقاصد اور جن معاہدوں کے لب لباب آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سرپیرس جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دی گئی ہے، کیا وہ غیر جانبدارانہ ہے؟ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہ سوالیہ نشان ہے. تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر وہاں پر انہوں نے مذاکرات کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن رہیں اور استحکام رہیں اور بلوچستان کے امن سبوتاژ نہ رہیں، تو وہاں کے جو جرگہ اور دھرنے کی مطالبات ہے، وہاں کے لواحقین اور شہداء، سویلین ہو، فوج ہو، عوام ہو، وہاں کے پولیس انتظامیہ ہو، جو بھی ہو جو وہاں شہید ہو چکے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف وہ اس معرکے میں انہوں نے اپنے قربانیوں کے پیش کیا، اپنے جانوں کو پیش کیا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہونی چاہیے جو بلا تفریق، بلا تعصب، بلا نسل، غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نہیں. تو یہ آئندہ وقت میں ہم دیکھیں گے کہ بلوچستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو فارم 47 کے پیداوار اور بلوچستان کے لوگ پر امن اور اخلاقی قبائلی جرگوں کے ذریعے ملک میں امن و استحکام چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کل وہی ایکسپرٹ قبائلی مشران، سرداران کو بلوچستان کے اندر ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا. وہاں پہ بڑے بڑے قبائلی بڑے بڑے وہاں کے مشران ہیں، سرداران ہیں جو کہ قبائل کے اور بلوچستان کے مسائل کو دیرینہ انداز سے حل کر سکتے ہیں. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ اس سیاست کے اندر اور بلوچستان کی حکومت کے پس منظر کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک نااہل، ایک ایسے وہاں پہ ایسی اتھارٹی کو وہ بلوچستان کی حکومت وہ ایسے لوگ سنبھال رہے ہیں جو ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی میکانزم ہے، نہ ان کے پاس کوئی روٹ کاز ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کو ہم کیسے بچایا جا سکتے ہیں. ہمیں جمہوری ہمارا حق ہے
اور قرارداد پاکستان کے جو مقاصد ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صوبے کے حقوق صوبے کو ملنا چاہیے. اس دھرنے کا مقاصد یہ ہے کہ ہمیں تعلیم دیا جائے, ہمیں محرومیوں سے ہمیں بلوچستان کو کیوں محروم قرار دیا گیا ہے. بلوچستان کے بچوں کو جو بلوچستان کے اندر معدنیات مائننگ سیکٹر آپ لوگوں کو معلوم ہے وہاں بھرا ہوا ہے, لیکن وہاں کے لوگ محرومیوں کا شکار ہیں. تو جن کو بلوچستان کی نزاکت اور احساس معلوم پر ہو ان لوگوں کو کیوں عبور کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد بلوچستان میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے پراپر گرینڈ قبائلی مشران جرگہ بشمولی تمام قبائلی کمیٹی بنایا جائے, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلش ہمیں تقسیم کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے ایک قوت الائنس کی حیثیت سے سامنے آئیں گے اس صورت میں کہ ہم متحد ہو. جو لوگ سیاست کے آڑ میں پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں. یہی وہ فوج ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ملک اور قوم کی حفاظت کی ہے, مگر کچھ لوگ جب اپنی سیاسی خواہشات پوری نہیں کر پاتے تو پاک فوج کے خلاف بیانیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے سیاسی پارٹیوں میں آج کل جو چل رہا ہے, جب حکومت میں رہیں تو کچھ بات اور, جب حکومت سے دور رہیں تو آئیں ملک کے استحکام اور سلامتی کی علامت بنے اور الائن بنے, اتحاد امت کا درس دیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہم بہترین خارجہ پالیسی چاہتے ہیں, اور افغان ریفیوجز آپریشن اور ان کی واپسی قابل تحسین اقدام ہے. لیکن حالیہ آپریشن میں محب وطن قبائلی اقوام, پاکستانی قبائل جو ہماری قبائل کے ٹیم کے مشران بھی یہاں موجود ہیں, وہ متاثر ہو چکے ہیں. وہ بھی حاجی صادق خان عزیزی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حکومت پاکستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیق کی جائے اور بلا وجہ پاکستانی قبائل کو تنگ نہ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, حیدرآباد کے اندر, KPK کے اندر ہمارے وزیر قبائل مسعود, دوڑ, سلیمان خیل مختلف قبائل سے تعلق رہے, پنجابی قبائل, تاجر قبائل, اسی طریقے سے بلوچ قبائل آپ لوگ دیکھیں کہ ان کو جیلوں میں ڈالے گئے ہیں, جو کہ بہت لوگ سے آپ دیکھیں کہ زیر حراست ہے. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. لیکن آخر میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے, اس پریس کانفرنس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہم بتائیں گے, اور پریس میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے مخاطب ہو کر ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا سب سے پہلا بلوچستان کے وسائل بلوچستان کا پر خرچ کیا جائے. نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے. طاقت سے نہیں ڈائلاگ سے مسائل حل ہوں گے. زیارت کے شہداء کا خون رائیگان نہیں جائے گا. حکومت نے جوڈیشل کمیشن کا وعدہ کیا ہے اس پر عمل چاہتے ہیں, زبانی جمع خرچ نہیں, اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اور عزیز پائیدار امن بھی آئے گا اور بلوچستان انشاءاللہ امن کا گہوارہ ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان, جیسے بلوچستان پاکستان کا دل ہے, اور ہم کہتے ہیں پاکستان بلوچستان ہمارے چاروں صوبے, اسپیشلی بزنس کوریڈور سی پیک, یہ پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. اور دشمن عناصر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن رہیں گے. انشاءاللہ ہم الائنس بنائیں گے اور اتحاد امت کا درس دیں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام ہے خالد خان اور سیلاب خان کے اوپر FIR درج ہونے کی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں. کون سے تھانے میں وہی کون سی بات ہے, دوسرے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 10 دن پہلے 6 فروری میں افتتاحی تقریب تھی مظلوم عوامی